السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے۔ مغل پورے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی سنگین واردات، کارپوریٹر کی والدہ کو دھوکے سے دادی کے گھر بلا کر کارروائی انجام دی گئی۔ فیس باز ادائیگی اسکیم تلگو دیشم نے شروع کی تھی، صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کا دعویٰ۔ صدر تلگو دیشم کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، چندرا بابو نائیڈو کے دعوے پر کانگریس قائدین کا رد عمل۔ اور سرکاری امدادی اسکول واقع پرانا پل میں محکمہ ایکسائز کا دھاوا، اسکول کے احاطے سے غیر قانونی شراب کے 4000 پیکٹ ضبط۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مغل پورے میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے کارپوریٹر کی والدہ کو دھوکے سے ساس کے گھر بلا کر جسم پر موجود تقریباً 25 تولے سونا زبردستی کھینچ لیا اور 2 بزرگ خواتین کو بے ہوش کر کے فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مغل پورہ کے رکن بلدیہ مکرم علی کی دادی ان کے مکان سے متصل مکان میں رہتی ہیں۔ دوپہر کے وقت ایک اسکارف پہنی ہوئی نامعلوم لڑکی نے کارپوریٹر کے گھر پہنچ کر ان کی والدہ کو بتایا کہ ان کی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی چلو۔ جیسے ہی وہ اپنی ساس کے مکان کے اندر داخل ہوئیں، اندر موجود 2 ڈاکوؤں نے دروازہ بند کر لیا، ٹی وی کھول کر اس کی آواز بڑھا دی تاکہ ان کی آواز باہر نہ پہنچ پائے، اور رکن بلدیہ کی والدہ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ان کے ہاتھ باندھ دیے اور جسم پر موجود طلائی زیورات انتہائی بے دردی سے کھینچ کر اتار لیے، جس سے وہ زخمی بھی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے کڑے تنگ تھے تو کڑوں کو کسی آلے سے کاٹ کر اتار لیا گیا۔ شدت تکلیف سے مکرم علی کی والدہ بے ہوش ہو گئیں۔ 2 نوجوان اور خاتون کو مشتبہ حالت میں فرار ہوتے دیکھ کر بعض مقامی نوجوان گھر کے اندر داخل ہوئے تو ضعیف خواتین کو بے ہوش پایا۔ فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا گیا۔ اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ان دنوں شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب اس طرح کی ڈکیتی کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں جو پولیس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ مرتضیٰ علی مغل پورہ واٹر ٹینک مقام پہ رئیس والا پولیس اسٹیشن مغل پورہ آ کے کمپلین دیا ہے۔ اس میں اس کا مدر صالح بیگم، اس کا فادر اور اس کا دادا ایک گھر میں رہتا ہے، اور ایک وہ دادا کا بھائی ایک گھر میں رہتا ہے۔ اس میں پہلے دادا کا گھر پہ اس کا مدر بھی رہتا، اولڈ ایج 95 ایئرس کا۔ اس کو کبھی کبھی انجیکشن دیتے رہتے تھے، اولڈ وومن نزدیک ہاسپٹل ہے فاروق ہاسپٹل، اس میں سے آتے تھے جاتے تھے وہ انجیکشن دینے کے واسطے، روٹین تھا۔ آج بھی ایک عورت اور 2 مرد آدمی آ کے انجیکشن دینے کے بعد انہوں فاطمہ مرد 95 ایئرس لیڈی اس کو انہوں بلا رہے بول کے اس کا کمپلینٹ کا مدر کو بازو گھر سے بلا کے گھر میں آنے کے بعد یہ لوگ ٹی وی بڑھا کے ساؤنڈ نہیں آنا بول کے ڈور لگا کے منہ کو کپڑا بنا کے اس کا سر پہ سو یہ چین اور ایک بینگلس کا بینگلس چین فنگر رنگس وہ لے کے نکل گئے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے اے سی کے قائدین نے دلی میں مرکزی وزراء سشیل کمار شنڈے اور غلام نبی آزاد سے ملاقات کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ پر فوری فیصلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوجندرام نے کہا کہ جے اے سی نے 30 سپٹمبر کو علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے کے ساتھ بڑے پروگرام کا منصوبہ بنایا ہے۔ جے اے سی نے مرکزی قائدین سے مطالبہ کیا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ لے لیا جائے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر سشما سوراج نے وعدہ کیا ہے کہ این ڈی اے کے اقتدار میں واپسی کے 3 مہینے کے اندر
علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دے دی جائے گی۔ دلی میں ریاستی بی جے پی کے صدر بی کشن ریڈی کی جھاریا بھوک ہڑتال میں شرکت کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ سشما سوراج نے کہا کہ تلنگانہ ایک عوامی مطالبہ ہے اور کسی بھی حالت میں اس مطالبے کی تکمیل کی جائے گی، جبکہ کانگریس نے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر لاکھوں افراد کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے۔ مجلسی اراکین مقننہ کے ایک وفد نے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی قیادت میں کلکٹر حیدرآباد سید علی مرتضیٰ رضوی سے ملاقات کی۔ 2 گھنٹے طویل تفصیلی ملاقات میں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل، ترقیاتی کاموں میں رکاوٹوں اور زیر تکمیل کاموں کی جلد یکسوئی کے ساتھ ساتھ منظور شدہ کاموں کے آغاز کے لیے نمائندگی کی۔ وفد میں ممتاز احمد خان، افسر خان احمد پاشا قادری، وراثت رسول خان، معظم خان احمد بلالہ، الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری موجود تھے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ کلکٹر نے مجلسی ارکان مقننہ کو تیقن دیا کہ وہ رکاوٹیں دور کرتے ہوئے عوامی مسائل کی جلد سے جلد یکسوئی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی جائزہ کمیٹی کے اجلاس میں مجلس کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے تعلق سے بھی کلکٹر سے نمائندگی کی گئی ہے۔ ڈیولپمنٹ ورکس کے تعلق سے جو ڈی آر سی کی میٹنگ میں جو ایشوز کو ریز کیے تھے، اس کے تعلق سے بعض مسائل تھے جس کو تحریری طور پر یا نمائندگی کر کے ان کو توجہ دلائی گئی، جس میں اردو کے سرکاری اسکولوں کے تعلق سے ہے، کچھ چار مینار دواخانہ ہے، سینٹرل لائبریری ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل تقریباً 2 گھنٹے تک تفصیلی طور پر پورے مسائل پر کلکٹر صاحب تک سماعت کیے اور رائٹنگ میں تحریری شکایتیں وصول کیے۔ ہر اسمبلی حلقے کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل تھے جو کلکٹر صاحب سے متعلق تھے، اس کو پیش کیا گیا اور کلکٹر صاحب نے تیقن دیا کہ ان تمام مسائل پر میں غور کر کے اس کا رپلائی دوں گا اور اس کے اوپر کام کروں گا۔ بلکہ پتہ چلا ہے کہ ریاستی حکومت مجالس مقامی میں تحفظات سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے تفصیلی جائزے اور وسیع تر مشاورت کے بعد ہی لے گی۔ باوثوق ذرائع نے خبر دی ہے کہ فیصلہ لینے سے پہلے حکومت نہ صرف پی سی سی صدر اور بی سی وزراء کے ساتھ بلکہ ارکان اسمبلی، بی سی طبقے کے عوامی نمائندوں اور یہاں تک کہ بی سی تنظیموں کے ساتھ بھی مشاورت کرے گی۔ مجالس مقامی کے انتخابات میں بی سی طبقے کے تحفظات میں کمی کی گئی تو وائی ایس آر کانگریس خاموش نہیں بیٹھے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ترجمان جی رام چندر راؤ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت بی سی طبقے کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے اور تیلگو دیشم اس سازش میں شریک ہے۔ جی رام چندر راؤ نے کہا کہ حکومت لاپرواہی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس راجیو گاندھی کی سوچ اور فکر کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ادھر وزیر پسماندہ طبقات بی ساریا کا ماننا ہے کہ اگر مجالس مقامی کے انتخابات میں مزید 6 مہینے کی تاخیر بھی ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پسماندہ طبقات کو سیاسی تحفظات فراہم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تو محض ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ابھی سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا جواز باقی ہے۔ سرائیا نے کہا کہ اندرما راج کے قیام کے لیے ان کے اصولوں پر عمل آوری ضروری ہے اور کانگریس پارٹی پسماندہ طبقات کو سیاسی تحفظات فراہم کرے گی۔ దేశ విషయంలో ఇప్పటి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు బీసీలకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది। బంధుత్వ ఎస్సీ ఎస్టీ ఏ విధంగా మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉన్నారో బీసీలు కూడా మన ఎంబడి ఉంటున్నారు కనుక వారికి అన్యాయం చేసడానికి వీలు లేదు। వారికి ఏ యాంగిల్ని ఆలోచించి అవసరమంటే तेलुगु देशम पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में मुसलमानों के साथ उनकी आबादी के मुताबिक इंसाफ नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान माशी और तालीमी तौर पर पसमानदा हैं। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि उनकी पार्टी समाजी इंसाफ की पाबंद है। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि फीस बाज अदायगी स्कीम का आगाज़ दर हकीकत तेलुगु देशम ने किया था, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत इस स्कीम पर मौसर तरीके से अमल नहीं कर रही है। बीसी तबके को मजालिस मकामी के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस मामले में तेलुगु देशम बीसी तबके के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले सदर तेलुगु देशम ने NTR ट्रस्ट भवन में मुनक़्क़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब से भी खिताब करते हुए हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि हुकूमत पे रिवीजन की सिफारिशात पर अमल नहीं कर रही है, जिससे असातिज़ा को मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी शोबे में इस्लाहात लाने में भी नाकाम रही है। सदर तेलुगुदेशम ने नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा। बाद में सदर तेलुगुदेशम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चारशंबे की शाम चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में कौमी कायदीन शरद यादव और मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की। हमारे मुस्लिम्स उన్నారు వాళ్ళ జనాభా ప్రకారం వాళ్ళకి న్యాయం జరగడం లేదు, ఆర్థిక అసమానతలు ఉన్నాయి, పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, పిల్లలు చదువుకోలేకపోతున్నారు, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి। అందుకే టీచర్స్ అందరికీ చెప్తున్నా, తెలుగుదేశం పార్టీ సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఉన్నాం। सीएलपी कायदीन शिवराम रेड्डी और पद्मा राजू ने रिमार्क किया है कि सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू जहनी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। शिवराम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन को अपने कायद की जहनी हालत का अंदाज़ा लगाकर अपनी सियासी बका के लिए तेलुगुदेशम को छोड़कर कांग्रेस का इंतखाब कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जहनी हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि वो फीस बाज अदायगी स्कीम का सेहरा भी अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये स्कीम 2008 में शुरू की गई। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पर इख्तिदार का लालच इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि उनको खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। असेंबली इजलास से मुताल्लिक़ सवाल पर शिवा रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। रुकने कौंसल पद्मा राजू ने कहा कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो दिमागी हालत बच्चों की तरह हो जाती है और चंद्रबाबू नायडू का भी इस वक्त यही हाल है। उन्होंने कहा कि अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं कर पाए। अब 8 साल से अपोजिशन में बैठकर तो वो पूरी तरह बौखला गए हैं। कांग्रेस की ओबीसी सेल के सदर नशीन चितरंजन दास ने कहा है कि कांग्रेस ही बीसी तबके के साथ इंसाफ करेगी। मीडिया से बात करते हुए चितरंजन दास ने कहा कि इस बात की अहमियत नहीं है कि बीसी तबके को कौन कितनी नशिस्तें देता है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि कितने उम्मीदवार कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बीसी तबके के साथ हमदर्दी का राग अलाप रही हैं। हालांकि जब अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरान था तो उस वक्त तमाम जमातें खामोश थीं और अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वो बीसी तबके के कोटे में 10% की कमी होने का प्रोपोगंडा कर रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो ऐसी तालीम दें कि जिससे तलबा किसी भी तरह के हालात का सामना करने के काबिल हो जाएं। करनूल में इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम के दूसरे दिन असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने असातिज़ा की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि हर किसी को अमली ज़िंदगी में कई तरह के हालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन तालीम ही वो शय है जिसके ज़रिए मसाइल से निमटा जा सकता है। उन्होंने तलबा को भी असातिज़ा के बताए हुए रास्तों पर चलने का मशवरा दिया। खबरों का सिलसिला वक्फे के बाद जारी रहेगा।